اچھا کسی خاتون نے یہ منت مانی ہے کہ میرے بیٹے کا فلاں ملک کا ویزا لگ گیا یا فلاں کام ہو گیا تو میں قرآن پاک کا ختم شریف کروں گی، قرآن پاک مکمل پڑھوں گی، اور اس کے بعد وہ کام تو ہو گیا مگر خاتون کی طبیعت ناساز ہو گئی، وہ اس کنڈیشن میں نہیں رہی کہ وہ منت پوری کر سکے، تو ایسی صورت میں پھر اس کے بارے میں کیا حکم ہوگا؟ اس کو منت پورا نہ کرنے کا کوئی وبال یا کوئی وعید اس حوالے سے؟ دیکھیں، ہم جو بھی منت مانتے ہیں نا، اس میں کوئی ایسا کام جو عبادت مقصودہ ہو اس کی منت پوری کرنا ضروری ہوتا ہے۔ ٹھیک ہے، عبادت مقصودہ کا مطلب یہ ہے کہ وہ چیز براہ راست ہم پر فرض ہو، اچھا، اس کی جنس میں سے کوئی چیز، جیسے مثال کے طور پر نماز ہم پر فرض ہے، اب نماز کی کیٹیگری کے اندر سے ہی اگر کوئی منت مانتا ہے کہ بھئی میں 2 رکعت نفل پڑھوں گا، تو اس کی کیٹیگری، اس نفل کی کیٹیگری سے نمازیں ہم پر فرض ہیں، تو یہ نماز پڑھنا فرض ہو جائے گا، روزہ رکھنا بھی فرض ہوگا۔ یہ عبادات مقصودہ کہلاتی ہیں کہ براہ راست ہم پر واجب ہے۔ اور ایک ہوتی ہے عبادت غیر مقصودہ، جو براہ راست تو ہم پر واجب نہیں ہے لیکن کسی اور چیز کے لیے وہ ذریعہ ہے، جیسے وضو کرنا، یہ اٹ سیلف ہم پر لازم نہیں ہے، اگر ہم عام روٹین میں بیٹھے ہوں تو وضو کی ضرورت نہیں ہے، لیکن نماز کے لیے وضو کرنا ضروری ہے۔ اسی طریقے سے قرآن مجید کی تلاوت جو ہے یہ عبادت غیر مقصودہ میں آتی ہے، کہ عام روٹین کے اندر قرآن پاک کی تلاوت کرنا فرض واجب نہیں ہے، یہ صرف نماز کے اندر فرض ہے۔ تو اب اگر کسی نے عبادت غیر مقصودہ کی منت ماننی ہو تو اس کو پورا کرنا واجب ہی نہیں ہوتا، واجب ہی نہیں ہوتا۔ یعنی اگر کسی نے یہ منت مانی کہ میں 1.25 لاکھ آیت کریمہ پڑھوں گی، میں 1.25 لاکھ جو ہے وہ کوئی اور آیت پڑھ لوں گی یا سورہ ملک کی تلاوت کر لوں گی، قرآن پاک پورا پڑھ لوں گی، اگر کسی خاتون نے یہ منت مان لی تو اس کا پورا کرنا واجب ہی نہیں ہے سرے سے، کیونکہ یہ عبادت غیر مقصودہ میں شامل آتا ہے۔ ہاں، یہاں پہ ایک چیز میں ضرور بتا دوں، اس کی میں وضاحت کر دوں کہ درود پاک کی اگر کسی نے منت مانی نا تو وہ منت پوری کرنا ضروری ہے، کیونکہ درود پاک اٹ سیلف زندگی میں ایک مرتبہ پڑھنا فرض ہے، اور جس مجلس میں سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کا نام اقدس لیا گیا اس مجلس میں ایک مرتبہ پڑھنا واجب ہے۔ تو درود پاک کی منت آیت کریمہ کے مقابلے میں نہیں ہے گی، کیونکہ آیت کریمہ پڑھنا فرض واجب نہیں ہے براہ راست ہم پر، لیکن درود پاک پڑھنا ہم پر براہ راست فرض ہے زندگی میں ایک مرتبہ۔ تو آپ نے ارشاد فرمایا کہ وہ جو غیر مقصودہ ہے تو وہ اس کا پورا کرنا ضروری نہیں ہے، پورا کرنا ضروری۔ اس منت کی پھر اس منت کا بھی فائدہ ہوگا کہ نہیں ماننے کا؟ کیونکہ جب ایک غیر مقصودہ جب اس نے نیت کی تھی تو وہ منت اس کا فائدہ بھی ہوگا کہ نہیں اس کو؟ دیکھیں، ہمارے فقہا نے لکھا ہے کہ کوئی بھی کام بغیر منت مانے کرنا یہ زیادہ افضل ہوتا ہے بجائے اس کے کہ منت مان کے کیا جائے۔ اور یہاں پر میں ویسے تو ہمارے ذہن میں تو یہ نہیں ہوتا لیکن ہمارا انداز یہ بتاتا ہے، اور ایک پروفیسر صاحب کی میں نے تقریر بھی یہ سنی تھی، وہ یہ کہہ رہے تھے کہ تم جو ہے نا وہ اللہ تبارک و تعالیٰ پر معاذ اللہ پریشر ڈالنے کے لیے جو ہے نا منتیں تیز سے مانگا کرو۔ اللہ، تو یہ بھی کہیں نہ کہیں ہمارے جو ہے نا وہ انکانشیس مائنڈ کے اندر شاید کہیں یہ تصور ہو کہ معاذ اللہ اللہ تعالیٰ کو متاثر کر دیں گے اور اللہ تعالیٰ ہمارا کام کر دے گا، تو منت اس لیے نہیں ہوتی ہے، یہ منت اب ویسے ہی شکرانے کے طور پر مانگی جاتی ہے، تو یہ شکرانے کے طور پر ہے کہ اللہ نے ہمارا کام کر دیا تو ہم شکر ہیں، یہ نہیں کہ معاذ اللہ ہم اللہ تعالیٰ کو بلیک میل کریں گے، اس پہ پریشر ڈالیں گے جیسے کہ پروفیسر صاحب نے معاذ اللہ کہا، تو یہ انداز نہ ہو اور یہ سوچ و فکر پیچھے نہیں ہونی چاہیے۔ اور ویسے بھی بہتر یہ ہوتا ہے کہ منت مانے بغیر کوئی کام کیا جائے بجائے اس کے کہ ہم منت مان کے وہ کام کریں۔ بے شک منت بھی مان لیں مگر کانسیپٹ کو کلیئر کریں، منت ماننا برا نہیں ہے، پیچھے کانسیپٹ کلیئر، ضمنی معاملات ہوتے ہیں، ضمنی معاملات، بالکل ٹھیک ہے۔